سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں عزم کریں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، ایمان کی حالت ہی میں ہم کو اس دنیا سے جانا ہے۔ دوسری ضروری بات یہ ہے، کئی دوستوں نے یہ بات کہی، مسلمان ہونے کا مطلب دوسروں سے لڑائی نہیں۔ اسلام ایسا پیارا مذہب ہے، اسلام کا سینہ اتنا کشادہ ہے، اسلام نے ایسی رواداری کی ہمیں تعلیم دی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ ہم سب ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے مقابلے میں خدا کی حیثیت سے جو مورتیاں بنائی گئی ہوں، جن دیویوں اور دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی ہو، ہم اس کو باطل سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید نے تعلیم دی کہ تمہارے دوسرے بھائی، تمہارے سماج کے دوسرے لوگ جن باطل خداؤں کی، دیویوں اور دیوتاؤں کی مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، تم ان کو برا بھلا نہ کرو۔ آپ سوچئے اس سے بڑی رواداری کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے یہ حکم ایک سیاست اور مصلحت کا حکم نہیں ہے، یہ ہمارے لیے دین و شریعت کا حکم۔ اس لیے ہم برادران وطن سے کہنا چاہتے ہیں، مسلمانوں نے اس کا اتنا لحاظ رکھا، اس ملک میں کم و بیش 1200 سال بلکہ تقریباً 1300-1400 سال ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان یہاں آ گئے تھے۔ کبھی مسلمانوں نے، ہمارے ہندو کسی معتبر مسلمان نے، کسی عالم دین نے ہمارے ہندو بھائیوں کے بھگوانوں کو اور ان کے دیویوں اور دیوتاؤں کو برا بھلا نہیں کہا اور ان کے مذہبی مقدسات کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کے مذہبی جذبات کا بھی لحاظ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں غیر مسلموں کو دعوت کی۔ قبیلہ بنو نجوان کے لوگ عیسائی تھے، تقریباً 1 مہینہ وہ مسجد نبوی میں رہے۔ وہیں آپ ان کو دعوت دیتے تھے، وہیں ان کی ضیافت اور مہمان نوازی کرتے تھے۔ آپ سب یہ اعلان کیجئے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں شریعت کی پابندی کریں گے۔ اس ملک میں شریعت کے تحفظ کا طریقہ بھی یہی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، اس ملک میں شریعت کے تحفظ کا اہم ترین طریقہ یہی ہے کہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے مسلم سماج سے شریعت اسلامی کی برکتوں کی عملی شہادت اس ملک کے سامنے پیش ہو۔ لوگوں کو معلوم ہو کہ جب شریعت پر عمل ہوتا ہے، شریعت کے مطابق خاندانی زندگی استوار ہوتی ہے، تو کیسے وہ برکتوں کا گڑھ بن جاتی ہے۔
برکتوں کا گہوارہ بن جاتی ہے. لوگ اسے سر کی آنکھوں سے دیکھیں. ہمارے شیواجی نگر میں مسلمانوں کی اس عظیم الشان بستی میں جب شریعت اسلامی پر عمل ہوتا ہے تو یہ بستی کس طرح امن و امان کا گہوارہ بنتی ہے, کس طرح سکون کا گہوارہ بنتی ہے, اس کا عملی نمونہ اس ملک کے عوام کے سامنے پیش ہو. محترم بزرگوں, دوستو, شریعت اسلامی کی حفاظت کا اہم ترین راستہ, اس کی صراط مستقیم بس یہی ہے. اعلان کیجئے کہ اس راستے پر ہم ڈٹ جائیں گے انشاءاللہ, پوری ثابت قدمی کے ساتھ ہم ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. دوسری اہم چیز جس کی طرف ابھی حضرت مولانا بلال صاحب نے اشارہ فرمایا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک کے عوام کو بھی ہم اپنی شریعت سے واقف کرائیں. اس وقت کا مسئلہ ہے. محترم بزرگوں, دوستو, ساری لڑائی اس وقت نیریٹو کی لڑائی ہے, نیریٹو کی لڑائی ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک کے عوام کو, اپنے ہندو بھائیوں کو, سکھ بھائیوں کو, عیسائی بھائیوں کو, دلت بھائیوں کو سچائی بتائیں. جو غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, اس کا علاج یہی ہے کہ سچائی لوگوں کے سامنے لائی جائے. یہ دوسرا اہم کام ہے جس پر بہت کم توجہ ہے. بنگلور کے ہوش مند مسلمانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ ملک کے سارے مسلمانوں کو راستہ دکھائیے. آپ یہ اعلان کیجئے, یہ عہد کیجئے کہ آج سے ہم شہر بنگلور کے اپنے ہر ہندو بھائی کو, ہر سکھ اور عیسائی بھائی کو نرمی کے ساتھ, درد مندی کے ساتھ سچائی بتائیں گے, کمیونیکیٹ کریں گے. یہ بہت اہم کام ہے جو آپ سب کو کرنا ہے. جوانی آگے بڑھے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو قیامت میں ان کو عرش الہی کا سایہ دے گا. آپ یہاں سے طے کیجیے, اپنے محلے کو بدلنا ہے, وہاں کی نشے کی لعنتوں کو ختم کرنا ہے. اور میں مثال دے کر کہنا چاہتا ہوں, ہمارے پیام انسانیت میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں کہ ہم ہر نوجوان کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ غلط کاموں میں لگا ہوا ہے, وہ نشے میں ہے, ہم نشے کی لت چھڑانا چاہتے ہیں. بعض علاقوں میں الحمدللہ کام ہوا, 1,000 نوجوانوں کو نشے سے نکالا گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آج ہمارے برادران وطن ہمارے سامنے آ کر چھپنے لگے. انہوں نے اس کا اعتراف کیا, ہم آپ کو نہیں جانتے تھے, ہمیں غلط فہمیاں تھی, ہمیں سمجھتے تھے کہ آپ مسجد جانے یا مدرسہ جانے, آپ کو کیا مطلب اس ملک سے, آپ کو کیا مطلب یہاں کے سماج سے. ہمارے مسلمان بھائیوں, یہ ذمہ داری ہے, ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے. اس سماج کو دینے والا کام ہمارا ہے. ہم ہمیشہ کاسہ گدائی لیے کھڑے رہتے ہیں. ہمارا کام لینے کا نہیں, ہمارا کام دینے کا ہے. انشاءاللہ جس دن دینے کی صفت پیدا کریں گے, ایمان کو, اخلاق کو, اپنی زندگی کو, زندگی کے ایک نئے انداز کو آپ دیکھیں گے. انشاءاللہ حالات بدلیں گے, پھر ہمیں شاید دولت چھوٹے کھانے نہ پڑے اور کاسہ گدائی لے کر ہمیں جگہ جگہ جانا نہ پڑے. لیکن اس کے لیے آپ عزم کر کے جائیے, اپنے ایمان کی حفاظت کا, ایمان کو مضبوط کرنے کا, اللہ پر یقین کا, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کی بلندی کا, بہتر سے بہتر سماج بنانے کا اور لوگوں کے سامنے بہتر نمونہ پیش کرنے کا. اگر آپ نے عزم کیا, آپ کا آنا مبارک, آپ کا جانا مبارک. آج ایک پیغام لے کر جائیں گے, ایک حوصلہ لے کر جائیں گے, اور انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, آپ کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے. اور کوشش کر رہے ہیں فصلوں کو جم جاؤ, بدن بھی جماؤ اور دل بھی جماؤ. اسی لیے ہم نے قرآن پاک دیا ہے, اللہ کہتا ہے تم نزل روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا واللہ یہدی من یشاء. اللہ تبارک و بشرا المسلمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا ہے قرآن پاک کو اسی لیے تاکہ ہماری دل جمعی بھی ہو سکے اور ہم ثبات قدمی کے ساتھ فیس کر سکے اپنے مسائل کا, فیس کر سکے اپنے معاملات کا, فیس کر سکے اپنے مقابل کا, فیس کر دنیا کے اندر کارزار حیات میں جو مسائل پیش آئے اس کو فیس کر سکے, مقابل کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کفار و مشرکین مکے والوں نے جب یہ کہا کہ یہ کیا بات ہے,
गुजर पाए। हमें वहाँ अगर कहीं हमारा गलत कदम उठता है तो हम यहाँ से तय करके जाएंगे कि कुछ भी हो, लेकिन हम दीन के खिलाफ एक कदम नहीं उठा सकते, न उठाने देंगे न उठाएंगे, और यहाँ से ये आज़म लेकर जाएंगे कि हमें दीन पर जीना है और मरना है। आप याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने किताब हिदायत ये कुरान मजीद उतारा है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज अफसोस की बात यह है कि हमने किताब हिदायत को पैगाम भुला दिया। आप याद रखिए, जिस तरह अल्लाह का वादा इस किताब हिदायत की हिफाजत का है, जो अपने आप को इस किताब से वाबस्ता करेगा, इसके पैगाम से वाबस्ता करेगा, इसके निज़ाम जिंदगी से वाबस्ता करेगा, और जिस शख्सियत पर, जिस जात पर ये किताब नाजिल हुई, उस जात से अपने आप को वाबस्ता करेगा और अपनी जान और माल की बाजी लगाने का अज़्म लेकर यहाँ से जाएगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने किताब की हिफाजत का वादा जिस तरह किया, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड दाखिली एतबार से मुसलमानों के मसाइल क्या हैं उन पर भी निगाह रखता है, और खारजी एतबार से मुसलमानों के क्या मसाइल हैं उन पर भी निगाह रखता है। आज खारजी एतबार से हमारे हुकूक को हड़प कर लेने की और हमारी वक्फ इमलाक को तबाह करने की जो साजिश की गई है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड उस पर बेचैन होकर आज आपको बुलाए हुए है। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस मुल्क में दो फैक्ट्रियां खुली हुई, एक इंटरनल फैक्ट्री और एक एक्सटर्नल फैक्ट्री। खारजी फैक्ट्री इस्लाम के दुश्मनों ने खोल रखी है और वो दिन रात आपको तंग कर रहे हैं, और दाखिली फैक्ट्री बदकिस्मती से मुसलमानों ने खुद खोल रखी है। ये शराब जो मुसलमान पी रहा, इसकी दाखिली फैक्ट्री का निकला हुआ। ये जो जनाकारी हो रही है, ये दाखिली तौर पे मुसलमान कर रहा है। ये जो सूद खा रहा, ये दाखिली तौर पे मुसलमानों का मसला है। मुसलमानों को हुकूमत ने नहीं कहा है कि सूद खाओ, मुसलमानों को किसी बाहर की ताकत ने नहीं कहा है कि शराब पियो, मुसलमानों को किसी बाहर की ताकत ने नहीं कहा है कि तालीम मत हासिल करो। तो खारिजी तौर पर हमें तबाह किया जा रहा है। जुर्म यह है कि हम मुसलमान हैं, और दाखिली तौर पर हम कोई ऐसा काम ही नहीं करते जिससे साबित करें कि वाकई हम रसूलुल्लाह की उम्मत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की निगाह में आज हमारा जुर्म क्या है? हिंदुस्तानी मुसलमानों, दुनिया की निगाह में तुम्हारा जुर्म सिर्फ इतना है कि तुम मुसलमान हो। तो जमीन के ऊपर तो हम इस जुर्म में मार खाएं कि हम मुसलमान हैं, और जमीन के नीचे जाते ही मुनकर नकीर पूछें कि तुम मुसलमान कब थे, तो हम तो इधर से भी गए भाई, उधर से भी गए। इसलिए ये इजलास बड़ी मतानत और संजीदगी का इजलास है। आपके मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है। अगर हम हुकूमत की गलत पॉलिसियों को खत्म करवाने में कामयाब भी हो गए और इंशाअल्लाह होंगे, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या आप अपनी अंदर की कमजोरियां खत्म कीजिएगा या नहीं कीजिएगा? क्या औकाफ की जमीन पर किस तरह कब्जा किया जाए, और साबित करना चाहते हैं कि शायद मुसलमानों ने कुछ लोगों की, गैरों की जमीन पर कब्जा करके औकाफ में रजिस्टर करा दिया। क्या औकाफ सिर्फ मुसलमानों के पास है? क्या औकाफ के डिपार्टमेंट पर हुकूमतों की हुक्मरानी नहीं रही है? पूरे मुल्क में औकाफ का महकमा हुकूमतों के ज़ेरे तहत रहा है, उन्हीं की ज़ेरे निगरानी चलता है। वहाँ ऑफिसर गैर मुस्लिम भी होते हैं, उसको देखने वाले चेयरमैन मुसलमान होता है, अराकीन मुसलमान होते हैं, लेकिन वक्त को चलाने वाला पूरा अमला सरकारी होता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं जो इस्लाम हमें बगैर इजाजत के किसी की जमीन पर सजदा करने की जो इस्लाम इजाजत न देता हो, क्या वो मुसलमान गैरों की जमीन पर कब्जा करके उसको अल्लाह के नाम करने की हिमाकत करेगा? क्या क्या प्रोपेगेंडे किए जाते हैं कि जहां मुसलमान हाथ रख देता है वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है। ये कैसी अहमकाना बातें हो रही हैं जिसको हमारे कान सुनते सुनते थक रहे हैं। आप यही तो क्या है, इस्लाम से पहले से वक्त का रिवाज चला आ रहा है। हमारे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत से पहले औकाफ का रिवाज और उसके अहकाम चले आ रहे हैं। इस मौके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों का, खास तौर पर क़यादत कर रहे
اور بڑے حزم و جزم و یقین و صبر اور حکمت کے ساتھ کر رہے صدر علی مقام محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ و تولا کو یقین دلانا چاہتے ہیں اور ان کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ زحمت دی ہے اور آپ نے ایک آواز پر یہاں لبیک کر کے اس دیش کی خاطر، شریعت کی خاطر، اسلام کے خاطر اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسانیت کی خاطر آپ کشا کشا یہاں آ گئے ہیں۔ میں اہل بنگلور کا بھی بہت دل کے گہرائیوں سے ممنون ہوں۔ حائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے، جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ حضرات گرامی، جاتا ہے یہاں پریشر کی پولیٹکس چلتی ہے، دباؤ کی پولیٹکس چلتی ہے، مجمع دکھا کر کے لوگ اپنی بات منواتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہو رہا ہے یہ بھی ایک طرح سے حکومت کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر عزت سے تھے، ہزاروں سال یہاں پر ہم نے حکومت کی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، آج بھی اس ملک میں ہم رہیں گے عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ، اور کل بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح عزت اور وقار کے ساتھ رہیں گے۔ ظالم آئیں گے اور چلے جائیں گے، حکومت کو چاہیے کہ ظلم و ستم کرنے والوں کی تاریخ یہ کشمیر سے پاکستان کی سرحدیں، اے بھارت کے نوجوانوں، اے بھارت کے آرمی جوانوں، کہ ہندوستان کے یہ جیرل مسلمان جن کی ماں نے ان کو گود سے کرتوت نہیں پلایا ہے بلکہ ان کی آنکھوں میں حضرت ٹیپو سلطان کا لقبہ ہو رہا ہے، وہ قوم تمہیں یہ بتانے آئی ہے، یہ نوجوان تمہیں یہ بتانے آئے ہیں کہ چائنا کے بارڈر سے لے کر اگر پاکستان کی سرحد تک، اے بھارت اگر تم پر کوئی خطرہ آیا تو اے جوانوں ہمیں آواز دینا، خدا کی قسم ہم اپنے جوانوں کو، نوجوانوں کو، مسلمانوں کو کفن پہنا کر سرحدوں پہ پہنچا دیں گے۔ خوشحال کرنا چاہتے ہیں۔ پورے ملک ہندوستان کی تاریخ میں کبھی مسلمان نے میرے دیکھتے دیکھتے 40 سال سیاسی سفر بھی رہا، مدنی سفر بھی رہا، 35-40 سال کے سفر میں میں نے کبھی اپنی تنظیموں کو کسی کے آگے تجارتی حالات پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کبھی ہماری تنظیموں نے سرکاروں کے آگے گڑگڑاتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ مکانات چاہیے یا یہ چیزیں چاہیے۔ اگر ہم مانگ رہے ہیں آپ سے تو اس ملک ہندوستان میں صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں، اور وہ اس بنیاد پر مانگ رہے ہیں کہ جب آزادی کی لڑائی کا معاہدہ ہوا تھا اور لال قلعے کی سرزمین سے مولانا آزاد نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں رکو یہاں پر، تمہیں اس ملک کے اندر انصاف ملے گا۔ آج ہم اسے انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم مولانا آزاد کا وہ جملہ آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آج ملک میں بیٹھی سرکاریں اگر سنویدھان کی قسم کھاتی ہے تو انہیں آج اس قسم کا وعدہ پورا کرنا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ کہ صرف 15 دن کی مدت میں تقریباً 3 کروڑ 66 لاکھ ای میل کیے گئے، یہ مسلمانوں کی بیداری کا ایک جیتا جاگتا ثبوت بھی ہے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز میں طاقت و قوت ہونے کی دلیل بھی ہے۔ البتہ وقت ترمیمی بل کا خطرہ ابھی بھی ہمارے سروں پر، ہمارے سر پر خطرے کی یہ تلوار ابھی بھی لٹکی ہوئی ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن جناب عارف مسعود صاحب نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر آنے والے وقت میں مسلم پرسنل لا بورڈ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو آپ سب کو اس فیصلے کا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ۔ ہو رہی ہے دستور کو تبدیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم اس ذمہ دار اسٹیٹ سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم شریعت کے قانون میں بھی مداخلت برداشت نہیں کرتے، اور ہم بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سنویدھان میں بھی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ ہم شریعت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قربانی دیں گے، اور بابا
صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے دستور کی حفاظت کے لیے بھی ہر ممکن قربانی دیں گے. بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے دستور ہند کی روشنی میں ہمارے دیش کا اوقاف کا قانون بنا ہے. وقف ایکٹ یہ اسٹیٹ کا ایکٹ نہیں ہے, یہ سینٹرل ایکٹ ہے. اور سینٹرل ایکٹ یہ میرا یا مفتی افتخار قاسمی صاحب کا یا حضرت امیر شریعت کا یا مولانا مقصود عمران کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. یہ قانون بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا قانون ہے. ہمارے دیش کے سنویدھان میں ہے, ہمارے دیش کے کانسٹیٹیوشن میں ہے. آج اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم دین پر عمل کریں گے انشاءاللہ, دین پر مرتے دم تک قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کا بڑا فضل ہے. ادھر آواز لگائی گئی ہے امیر شریعت دولت برکاتہم کی جانب سے, تمام ضلعوں سے, تمام تعلقوں سے, بلکہ ہر گھر سے ہمارے تمام علماء جو اکابر علماء ہیں ریاست کرناٹک کی, ان کی مہربانیوں کے ساتھ تمام یہاں میرے جانب جو علماء کو مسئلہ بیٹھا ہوا ہے, ماشاءاللہ ان سب نے محنت کر کے یہاں اتنے بڑے عظیم اجتماع کا اہتمام فرمایا ہے. اس پر میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. کیا بنگلور والے, واہ ماشاءاللہ, یہ بتا دیا ادھر اکابرین کے طرف سے آواز آئے گی, ہم حاضر ہوں گے, ان اکابرین کی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل پیرا ہوں گے اور مرتے دم تک دین پر قائم رہیں گے, شریعت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اور اگر آگے چل کر ہمارے اکابرین کی طرف سے وقف کی جائیداد کی حفاظت کے لیے اگر ہم کو کھڑے ہونے کے لیے کہا جائے تو بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی جھجک کے انشاءاللہ ہمارے اکابرین کی آواز پر ہم کھڑیں گے انشاءاللہ. صرف کرناٹک ہی نہیں, ملک کے طول و عرض میں انشاءاللہ مسلمان کھڑے ہو کر شریعت کی اور وقف کی اراضی کی انشاءاللہ حفاظت کرے گا. اس وقت ملک کے طول و عرض سے علیہ مسلم رسول اللہ بول کے تمام مسلکوں کے ذمہ دار یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ سب کے آنے کو, سب کے جمع ہونے کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. 3 مرتبہ میرے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے یہاں کی جو فضائیں ہیں وہاں یہ صدائیں بلند کریں. اللہ اکبر, دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر, اللہ کے نعرے کو قبول فرمائے اور ملک کے چپے چپے تک اللہ رب الجلال اس تقدیر کو پہنچائے. آمین. دینی حمیت کا چراغ دل میں جلانے والوں, آج میں یہ محسوس کرتا ہوں آپ کے اس عظیم الشان سیلاب کو دیکھ کر کہ انشاءاللہ دین متین کی حفاظت کی جو آواز آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اٹھائی گئی ہے وہ صدا انشاءاللہ آج دلی کے سیاسی گلیاروں تک یقیناً پہنچ کر